بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على خير كفاعله او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں دوستوں بھائیوں، دنیا کا ایک دستور ہے، وہی دستور اللہ کا بھی ہے کہ کسی چیز کے بنانے سے اس کی قیمت نہیں ملتی، بلکہ خریدنے والے کو پسند آنے پر اس کی قیمت ملتی ہے. ایک آدمی نے اچھی گاڑی بنایا، بہت سی گاڑیاں دیکھی ہوگی آپ نے، ناکام ہو گئی، فیل ہو گئی. بنی تھی اچھی، کنڈیشن بھی اچھی تھی، فیچرز بھی اچھے تھے، سب کچھ تھا، لوگوں کو پسند نہیں آئی، فیل ہو گئی. الیکٹرانک میں دیکھتے ہیں نا، اچھی اچھی چیزیں لاتے ہیں، لوگ اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں، اس کا عام کرتے ہیں، اس کے متعلق بورڈ لگائے جاتے ہیں، اسکرینوں پر بتایا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو پسند نہیں آئی، فیل ہو گئے. معمولی چیزیں ہیں لیکن لوگوں کو پسند آ گئی، لوگوں کو جچ گئی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی قیمت ملنا شروع ہوتی ہے، اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے، اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. یہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. چھوٹی سی شیشی میں زندہ تلسمات نکالا ہے، حالانکہ 2-3 چیزوں کا مرکب ہے، لوگوں کو پسند آ گیا تو چلتا ہے مارکیٹ. اب تک چل رہا ہے، تقریباً 100 سال سے زیادہ ہو گئے چل رہا ہے. پسند آ گیا، لوگوں کو جچ گیا، یہی ہے. تو ایسی میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں، میری آپ کی نمازیں، میرا آپ کا رونا، میری آپ کے روزے، میری آپ کی دعوت، میرے آپ کے گشت، یہ صرف کر لینے سے نہیں ہوگا، در حقیقت اس کو قبول کرانا ہے کہ اللہ کو پسند آ جائے. مقصود کیا ہے؟ کہ اللہ کو پسند آئے. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں نا، سہاگن وہی جو پیا من بھائے. دلہن کون ہے؟ جو بیوی، جو شوہر کو پسند آئے، وہ ہے اصل. ایک لڑکی کو سجا رہے، سوار رہے، سب کچھ کر رہے، اور اس کے لیے کیا کر رہے؟ ہاں، اس کی سہیلیاں کہہ رہی، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار کہہ رہے، سب کہہ رہے تو بڑی اچھی لگی، تو بہت اچھی ہے، تو یہ ہے. بولتے نہیں ہے، میرا نہیں ہے مسئلہ. مسئلہ ہے کہ میں میرے شوہر کو پسند آ جاؤں تو کمال ہے. دنیا والوں کو پسند آنے سے مجھے کیا ملے گا؟ کیا ہوگا؟ یہی چیز آ جائے. اور یہی چیز صحابہ اکرام کی اللہ کو پسند آ گئی. اس لیے عجیب بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. اللہ پہلے ان سے راضی ہوا. اللہ کہہ رہے رضی اللہ، میں پہلے راضی ہوں. ان کی نمازوں پر، ان کے رونے پر، ان کے سونے پر اللہ کو پیار آتا تھا. اللہ کو اچھے لگتے تھے، ان کا سونا بھی اچھا لگتا تھا، ان کا سونا بھی برابر اچھا لگے. اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے سجدے کیسے ہیں بس ہم ہی جانتے ہیں، ہمارے سجدے کیسے. اور ان کا سونا بھی اللہ کو پسند آتا تھا، ان کا چلنا بھی. کہ بلال تو دنیا میں چل رہے ہو، تمہارے چلنے کا انداز اتنا پیارا ہے کہ جنت میں آواز سنائیں گے، فرشتوں کو سنائیں گے، تمہارا چلنا اچھا لگا. ان کی ایک ایک ادا نا بڑی اچھی، اس لیے وہ کہتے تھے ہماری طرح بن جاؤ. مصر جو فتح ہوا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، یہ ایگریمنٹ سے فتح ہوا. اسکندریہ کا جو علاقہ ہے دریا نیل کی طرف کا، احرام وغیرہ جدھر بنے ہیں، ادھر کا جو علاقہ جہاں پر ایک شہر بھی بسا ہے فسطاط کے نام سے، وہ جو علاقہ فتح ہوا، آدھا مصر تو لڑائی سے فتح ہوا، آدھا جو فتح ہوا تو وہ بات چیت سے ہوا. بات یہ طے ہوئی کہ بھائی جو جدھر جانا چاہے جائے،
جو مسلمان بننا چاہے مسلمان بنے, جو آبائی دین پر رہنا چاہتا ہے اپنے قرآن قیمتی والے دین پر وہ اس طرح رہے. دنیا نے دیکھا ایک عجیب منظر تھا, جو آتا تھا صحابہ کرام کی طرف کلمہ پڑھ کر آ گئے ادھر آ گئے, یہ زور سے تکبیر کہتے تھے, اور اس طرح خوش ہوتے, مورخین لکھتے اس طرح خوش ہوتے تھے جیسے بچے خوش ہوتے ہیں, سیدھے معصوم بچوں کی طرح تھے. معصوم بچے, چھوٹے بچے, جس کی ہر ادا کیا ہوتی, اچھی لگتی, جو باپ کو نا اچھی لگتی. ایک جماعت آئی تھی میوات کی, وہ بیچارے 70 80 100 سال کے ہو گئے, 60 سال 80 کے اوپر ہی تھے تقریباً. اب وہ ان کی زبان سے غال نہ نکلے, وہ بار بار کہے اوجو, اعوذ نہیں بولتے ہیں کو, اوجو بولتے ہیں. بہت کوشش کر رہے, وہ بھی بیچارے لگے ہیں لیکن نکلے ہی نہ, بہت کوشش کی. آپ ماشاءاللہ آپ لوگ تو جوان ہیں, زبان پر جو چڑھ گیا پرانا وہ نکلے ہی نہ, بہت کوشش کرے, رونے لگے, بہت رو رہے کہ اعوذ نکلے ہی نہ, اوجو نکلے. ان کی زبان ہے وہ اوجو ہی نکلے. کسی نے کہنے والے نے کہا تمہارا دلوں میں یہ احساس کا آ جانا بڑی بات ہے, بڑا احساس کا مرحلہ ہے, اور بڑے اپنے آپ پر ندامت کا سبب ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میری زبان سے نکل ہی نہیں رہا. لیکن ایک بات سن لو, داعی ہوتا ہے نا, داعی یہ اللہ سے متنفر نہیں ہونے دیتا, نفرت نہیں دلاتا. دوسری بات یہ اللہ سے بدگمان بھی نہیں ہونے دیتا. کمال یہ آج ارتداد کا مسئلہ یہ ہوا کہ امت یوں ہوئی کہ امت دین سے بھی اور اللہ سے بھی بدگمان ہو گئی. یہ بدگمانی ارتداد کی طرف لے کر آتی ہے. بدگمان نہیں, ذرا سی بات پر فوراً فیصلے سنا دینا, ایسا یہ ترتیب نہیں ہے, یہ نہج بھی نہیں ہے. یہ فوراً یہ ہوا تو یہ ہوگا, یہ ہوا تو ایسا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کوئی بھی فتویٰ مانگنے کے لیے آتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا سمجھا کر کہتے, ایسا فوراً نہیں کہتے. وہ آئے نا کہ میری والدہ اگر زندہ ہوتی تو حج کرتی, کہ میں ان کی طرف سے حج کروں. ہم نے بولا ہاں کر لے بابا, ہو جائے گا. نہیں, کہا کہ اگر وہ ہوتی تو تو لے کر جاتا. کہاں میں لے کر جاتا, انہیں حج کراتا, یہ کراتا. وہ ساری کیفیت سنی, پھر اس کے بعد کہا کہ ان کے بدل کا حج کرنا, فوراً نہیں. اس لیے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں, کہ آدمی کی بربادی یہاں سے شروع ہوتی کہ فتویٰ دینے میں جری ہو جاتا ہے, جرأت آ جاتی, ڈیرنگ کرتا ہے, فوراً پھٹ کر کے بول دیا, جو سمجھ میں آیا بول دیا, جیسا آیا. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کی بدبختی کے لیے اتنا کافی ہے اپنا علم دوسروں میں تلاش کرے, کہ معلوم مجھے ہے اس کے اندر ہے کہ نہیں. بدبختی کی علامتیں ہیں کہ علم تو میرا ہے, اس کو آتا کہ نہیں آتا دیکھوں. یہ ایک مرض ہے, تو مستقل مرض ہے. ہم نے قبرستانوں میں دیکھا ہے, اور ادھر ادھر کوئی ہوتا ہے نا اجتماعی کام میں, جنازوں کی نمازوں میں, اس میں ایک دو فرائض کچھ لوگوں کو معلوم, زور زور سے چیخ کر بتائیں گے ایسا نہیں ایسا کرتے, ایسا نہیں ایسا کرتے, حالانکہ اس کا حکم پتہ نہیں ہوتا. تو وہ اوجو ہی نکلے, یہاں سے بات چل رہی تھی, وہ اوجو ہی نکلے, وہ نکلے نہ. تو کہنے والے نے کہا کہ دیکھ بھائی, کوشش تو کرتے رہے, ایک بات تو کوشش کرتے رہے, لیکن ایک بات سن, میں تجھے ایک مثال دیتا ہوں. ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے, اپنے باپ سے, ابا ایڑا, کیا بات کہہ رہا باپ کو, ایڑا بولے ہمارے اس میں کہتے پاگل کو, گجرات والے بنگلور والوں کو نہیں سمجھے, ایڑا کہتے پاگل کو. وہ بات تو کہہ رہا باپ کو ایڑا بول رہا, ایڑا. باپ اس کو پیار کر رہا, ہاں بیٹے کروں گا, اچھا ہے.
لوگوں نے کہا بھائی جیسے کہ سب بے ادب بچہ ہے، بات بات پہ تجھے ایڑا کہہ رہا ہے. ایڑا نہیں کہہ رہا، وہ بولا ابا پیڑا کہہ رہا ہے مجھے، دلاؤ مجھے، میں سمجھ رہا ہوں اس کی، میں سمجھ رہا ہوں اس کی. آدمی کیا کرے؟ تو صحابہ اکرام اتنے سیدھے، ہر چیز ان کی ہر ادا اللہ کو پسند آ گئی. اس لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سارے کام کے اصول حیات الصحابہ پڑھ لینا، سب کچھ کام اس وہی کام ہے، ویسے ہی کام کرنا ہے، ویسے ہی کام کرنا ہے جو کچھ حیات الصحابہ میں. اس میں 17 صفحے دعوت کے اور جہاد کے لکھے ہیں، 17 اور وہ 35-36 کچھ ہو گئے، 40 صفحات آئے گے. اس کے علاوہ پوری 3 جلدوں میں صفات کو لکھا ہے. صفات کیا تھی، ان کی سخاوت کیسی تھی، اور یہاں تک کہ ان کی لڑائی کا انداز کیا تھا، ان کے اختلافات کا انداز کیا تھا، ان کا چلنا، ان کا اٹھنا، ان کی معاشرت، ان کے معاملات کتنے خوبصورت تھے. اسی لیے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے ہماری طرح بنو، اور ہماری طرح بنو گے اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا اور دنیا اچھی دے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہم اچھی دنیا نہیں چاہتے، ہم بہت سی دنیا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت سی دنیا مل جائے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دعا یہ مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، خوبصورت دنیا، اچھی دنیا، اچھی دنیا دیں گی. ہم کیا کہتے ہیں بہت سی دنیا ہو، بہت سی دنیا اچھی. اب اچھی کی تفسیر میں کیا لکھا؟ حضرت علی کا قول حضرت شیخ نے نقل کیا ایک حدیث کے ذریعے، کیا مشقت اٹھانے والا بدن مل جائے، مشقت اٹھانے والا بدن، اچھی بیوی مل جائے، اچھا سا گھر مل جائے، زبان پر ذکر آ جائے، ساری چیزیں. حضرت شیخ نے ایک روایت لکھی، لیکن دوسری روایت 7 چیزوں کو ذکر کی. اچھا سا گھر مل جائے، یعنی دوسرا مشقت اٹھانے والا جسم مل جائے، اور پھر کیا مل جائے کہ نیک بیوی مل جائے، اچھی اولاد اس میں آگے. ختم ہو گئے. یہ دنیا اچھی ہے، اچھی دنیا ہے، بہت سی دنیا نہیں. ہم کیا کرتے ہیں بہت سا مل جائے، بہت جیسا تیسا آ جائے، بہت سا مل جائے، اور بہت سے میں اپنی نجات سمجھتے. حالانکہ بہت سے میں نجات نہیں ہے، نہیں ہے بہت سے میں نجات نہیں ہے. نجات تو اچھی چیز میں ہے کہ اچھی ملے گی تو تیری نجات ہے اور تیری دنیا اچھی گزرے گی. حدیث میں نا کتنا اچھا ہے وہ آدمی جس کو کیا ہو، عمر تو لمبی ملے لیکن وہ نیک کاموں میں استعمال ہو اور قناعت والی روزی اس کو ملے، کہ گزر بسر آرام سے ہو جائے. اور بہت سی ملے اور کائے میں جائے، دل نہ چاہ رہا ہے وہاں خرچ ہو، دل نہ چاہتا پولیس اسٹیشنوں میں خرچ ہو جاوے، ڈاکٹروں کے پاس چلے جاوے، وکیلوں کے پاس چلے جاوے. آدمی نہیں چاہتا یا خرچ کر، نہیں چاہتا، جا رہی ہے کہ بہت سی دنیا تھی جائے. اس کے لیے میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ایک ایک عمل ایسا بنانا جو اللہ کو پسند آئے، اس کی کوشش میں رہنا، اس کی کوشش میں میرا ایک ایک عمل اللہ کو پسند آ رہا ہو. اگر اللہ کو پسند نہیں آیا، اس لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دیکھو اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اس کی بے نیازی سے ڈرتے رہا کرو. کبھی کبھی سب کچھ لے کر نکال دیتے نہیں چلا، ہمیں برداشت نہیں دعا چلا نہیں بلا میں باورا کون مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ جو دعا کر لے قبول ہو جاوے. اللہ کو پسند نہیں آئی، ختم ہو گیا. زبان کتے کی طرح لٹکا دی، زبان سے لفظ نہ نکلے، ختم کر دیا اللہ نے. کون تھا؟ مستجاب الدعوات، دعائیں قبول ہوتی ہے اس کی دعاؤں کے سہارے سے بنی اسرائیل جنگیں لڑا کرتی تھی، اور اہم امور میں اس کی دعاؤں کا خاص اثر ہوا کرتا ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں آیا، چلا ہوا یہ ہوا، اس کو پسند نہیں آیا.
اور ہمیں اس کی اچھی نہیں لگی، ختم کر دیا، اس کی دعائیں بھی ختم ہو گئی، اس کی زندگی اجیرن کر دی، سب برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں ڈرتے رہو، ڈرتے رہو۔ ڈرنے والے سہم کر چلتے ہیں، اور جو سہم کر چلتے ہیں وہ ادب کے ساتھ چلتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ خود کے اوپر مشقتیں لیتے ہیں، سہولتیں پیدا کرتے ہیں۔ اور جو جرأت نیڈر ہوتا ہے نا، نیڈر، تو وہ بے ادب ہوتا ہے۔ اس لیے کہا یہ تبلیغ کا دروازہ بہت چھوٹا ہے، یہاں پر ادب کے ساتھ آنا پڑتا ہے۔ یہ کام کا دروازہ بہت ادب کے ساتھ آدمی چلے، سہم کر چلے گا تو چلتا رہے گا، ورنہ میرے بزرگوں کیا وہ نیڈر ہوگا، کیا ہوتا ہے تھوڑا سا تو ہو جائے گا، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ سنتیں چھوٹے گی، سنت ختم کرو، کیا ہوا سنت؟ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک لڑکا مسلمانوں میں رہتا تھا، غیر مسلم تھا، مسلمانوں میں رہتا تھا، مسلمان ہو گیا۔ اب وہ مسلمان ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے داڑھی رکھ لی۔ اب جو لڑکے اس کے ساتھ مسلمان پڑھ رہے وہ کہنے لگے تو داڑھی کے برا کے سنت ہے، تھوڑے نہیں بھی رکھے چلے گا، ہم کہاں رہتے ہیں، لوگ معاشرہ تجھے قبول نہیں کرے گا، سوسائٹی ایکسپٹ نہیں کرے گی تجھے، نہیں داڑھی کاٹ دے، سنت ہے۔ اور پھر روایت لے کر آئے، 40 قدم چل دکھ گئی تو داڑھی ہوتی ہے، ایسا ویسا، اس کو سمجھا رہے کون؟ مسلمان بچے۔ اس نے بڑا عجیب جملہ کہا، اور سونے سے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے جملہ، بڑا عجیب جملہ کہا۔ اس نے کہا دیکھو بھائی، اگر فوج کا کمانڈر جنرل کوئی حکم دے دے، آپ کو آگے بڑھنا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے یا گولی چلانی ہے یا نہیں چلانی ہے، تو فوجی یہ سوچتا ہے نہیں یہ جو حکم تھا نا یہ تھوڑا نفل کے درجے کا ہے، ایسا سوچتا؟ نہیں بولو نا، کیا سوچتا؟ حکم ہے حکم ہے، حکم ہے حکم ہے، کرنا ہے کرنا ہے۔ فوج کے کمانڈر نے حکم دے دیا کہ یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، رکنا ہے تو رکنا ہے۔ وہاں سوچتا ہے آدمی نہیں تھوڑا رکو، یہ تھوڑا مستحب کے درجے میں لگ رہا، ایسا سوچتا نہیں ہوگا، ایسا کیونکہ حکم ہے حکم ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ فقہا نے جو تقسیم کی ہے، یہ سنت موقدہ، یہ غیر موقدہ، یہ عذاب کے اعتبار سے کل قیامت کے دن، ورنہ عمل تو جتنے حکم اللہ کے رسول نے دیے سب پر کرنا ہے۔ سمجھے بات کو؟ اس لیے مدینۃ الرسول کے نام سے جو مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ نے پورا مضمون لکھا، اس میں لکھا ہے، وہ بچوں کو پڑھاتے بھی، اس میں لکھا صحابہ اکرام سنتے تھے، فضیلت کو سنتے تھے، عمل کرتے تھے کہ اشراق پر یہ ملے گا وہ کریں گے، تہجد پر یہ ملے گا وہ کریں گے۔ یہ تو فقہا نے احسان فرمایا امت کے اوپر کہ بھائی کل قیامت میں عذاب کے درجے اس طرح ہوگے، سنت موقع چھوڑنے پر یہ عذاب ہوگا، واجب چھوڑنے پر یہ ہوگا، اور یہ چھوڑنے پر یہ ہوگا، نہ عمل تو سب پر ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو بھائیو، اللہ رب العزت نے جو کام دیا ہے وہ کام اس لیے دیا کہ ہم اللہ کو پسند آ جائے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کام سے 3 چیزیں ہوگی۔ ایک تو یہ ہوگا اللہ کے پاس ہم حجت بتا دیں گے، حجت پوری کر دیں گے، اللہ جتنی استطاعت تھی اتنا کر کے آئے ہیں۔ ذرا ہم پہ اپنے آپ پر بھی، میں اپنے آپ پر سوچوں، ہم اپنے آپ پر سوچے جتنی استطاعت ہے اتنا کر رہے نہیں کر رہے، تاکہ اللہ کے پاس حجت پوری ہو جائے۔ کہ اللہ کے پاس حجت میری پوری ہو جائے کہ اللہ جتنا تھا کیا۔ غزوہ احد میں وہ کیا ہوا، ایک کے پیر کٹے ہوئے ہیں اور ایک کی آنتیں باہر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابو سفیان کا پیچھا کرنا، اور چلے گا وہی جو زخمی ہیں۔ کون چلیں گے؟ جو زخمی ہیں، وہ نہیں چلیں گے جو فریش ہے، نہیں، جو زخمی ہے وہ چلیں گے۔ اس کے متعلق جو فوج کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی یہ زخموں کے بعد اپنے حوصلوں کو توڑ دیتے تھے تو سارے عالم میں دین کا نظام لے کر جانے میں ان کے حوصلے باقی نہیں رہتے تھے۔
ایک نفسیاتی مسئلہ تھا، تو چلے گا وہی جو جنگ میں شریک تھا، نئے لوگ نہیں چلے گے، کیونکہ ہاں لوگ ہاتھ پیر ٹوٹنے سے ہار نہیں مانتے، لوگ تو ذہنی طور پر ہارتے ہیں کہ ذہن ہار گیا، ختم ہو گیا، تو کیا کیا؟ چلے گا وہی شریک تھا۔ تو وہ کیا کیا انہوں نے؟ جس کے آنتے باہر ہے، انہوں جس کے پیر کٹے نا اس کو اپنے پیٹھ پر بٹھایا، جیسے تیسے بٹھایا اور لے کر چلے۔ وہ عرب کی سغلاق، اب تو اچھا ہو گیا، وہ عرب کی سغلاق وادیوں میں لے کر چل رہے اور پیچھا جا رہے، جہاں تک چلے آخر وہ بھی انسان تھے، خون رس رہا تھا، بہ رہا تھا، دونوں زخمی حالت میں ہیں، جہاں تک چلنا تھا مقصود اور مقدر تھا وہاں تک چلے اور چل کر گرے۔ گرنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا اللہ تو گواہ رہنا یہاں تک استطاعت تھی۔ اسے کہتے استطاعت، اسے کہتے استطاعت، کہ کیپیسٹی اتنی ہے، ہم اپنے آپ پر سوچے میری کیپیسٹی کتنی ہے، میں کتنا کر سکتا ہوں۔ اس لیے مولانا ابراہیم صاحب کہہ رہے دنیاوی نعمتیں غفلت پیدا کر دیتی ہے، نعمتوں کا کیا مزاج؟ یہ غفلت پیدا کر دیتی ہے، آسائش ہے غفلت پیدا کر دیتی۔ اس لیے جب میواتی دیہاتی نکلتے تھے نا، الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو شہروں میں کم بھیجا کرتے تھے، دیہاتوں میں چلاتے تھے تاکہ کیا ہو ان کے اندر جفا کشی آئے اور باقی رہے۔ اس لیے کہتے تھے اگر سفر کرنا ہو سست رفتار سواریوں سے سفر کرو تاکہ تمہارے اندر مجاہدے کی صفت بڑھتی رہے۔ ہاں اصل چیز تو پیدل جماعتوں میں چلنا ہے۔ اس طرح اپنے حملے کو تیار کر رہے تھے، اور وہ حملہ تیار بھی ہوا تو چل رہے تھے اسی طرح، اسی انداز سے۔ لوگ کیا کرے؟ ہاں خوب مجاہدے برداشت کرنے والے لوگ تھے۔ اکرام کس کا؟ نیا آنے والے کا، اور کام والے مجاہدوں میں، مشقتوں میں۔ اس لیے مولانا محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو سفر کا لوگوں نے امیر بنا دیا۔ یہ سفر کے امیر کون؟ مفتی محمود الحسن گنگوئی، صدر مفتی دارالعلوم دیوبند۔ تو کیا کیا؟ جتنوں کا سامان لے سکتے تھے سب کا سامان پیٹھ پر لے لیا۔ مفتی صاحب آپ سامان لیں گے؟ کہا کہ امیر ہوں، سید القوم خادم ہوں، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ کون ہوتا؟ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک تو اسلام گنجائش والا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ گنجائش ہے، چلے آدمی کرے جیسا ہو رہا ہے کرے، گنجائش والا ہے۔ ایک اسلام تو گنجائش کے درجے میں ہے، یہ چلتا رہے گا، اس سے تمہارا انفرادی دین پر باقی رہنا ممکن ہو جائے گا، گنجائش والے اسلام پر۔ لیکن ایک اصل ہے مجاہدے والا اسلام جو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ یہ مجاہدوں والا اسلام ہے کہ مجاہدوں میں اپنے آپ کو ڈالا ہے، مجاہدوں کی بھٹیوں میں اپنے آپ کو پکایا ہے۔ تو کیا ہوا پھر؟ اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے کم عرصے میں سارے عالم میں اسلام کو پھیلایا۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم جان لگاؤ گے، تم مال لگاؤ گے، اللہ تھوڑوں کو ہدایت دیں گے، تمہیں بھی ہدایت دیں گے، لیکن تم جان مال کا نقصان کر کے چلو گے، تمہارے دلوں پر آرے چلیں گے، تم راتوں میں اٹھ کر رو گے، اب اللہ ہدایت کی عمومی ہواؤں کو چلائیں گے۔ یہ ہے ایک تو گنجائش والا اسلام ہے کہ آدمی کرتا رہے، چلو ٹھیک ہے، اس سے بھی انکار نہیں، وہ ابتدائی مرحلے میں لائے اس سے انکار نہیں، لیکن اصل تو مجاہدے کی چیز ہے کہ مشقتوں کی چیز۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات کے 3 دن کے اجتماع میں گئے، مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اکثر دیکھا گیا 3 دن گئے ہیں تو جو کھانا کھا کر بنگلے والی مسجد سے گئے واپس آ کر وہیں کھانا کھایا ہے۔ باراتی تو کھانا کھائے، دلہن کے باپ کا حلق کا پانی سوکھ جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا جس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے۔ اس لیے مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ میں نے چند لوگوں سے گھاسڑے کے اجتماع میں پوچھا یہاں قریب میں کوئی مسجد ہے؟ دن بھر کے اعمال سے میں تھک چکا تھا، میں نے کہا کوئی مسجد ہے؟ ہاں۔ پھر ایک
तकिया और एक चादर लेकर आया एक मस्जिद में, थोड़ी तन्हाई मैसर हो तो सो लूं, सो जाओ। सोने के लिए आया तो अभी मेरी नींद कुछ लगती। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह आखिरी उम्र तक के वो कम ख्वाबी की अलामत थी, वो भरपूर वो कहते ना वो गहरी नींद वो नहीं लगा करती थी। मैं सो रहा था, कभी आग लगती, कभी आग खुलती, कभी आग लगती है, कभी आग खुलती, तो देखा एक अल्लाह का बंदा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। पहले नींद नहीं आ रही, और जब देखा तो मौला दिल में एक बात आई, ये अजीब जुमला है, ये वाकया नहीं। अगला जुमला मौला अली में रहमतुल्लाह अलैह का सुनो। एक अल्लाह का बंदा आया है तन्हाई में आराम के लिए, एक अल्लाह का दूसरा बंदा आया है तन्हाई में अपने मौला को राजी करने के लिए। एक तो आया आराम के लिए, तन्हाई ढूंढी, किसके लिए? आराम के लिए। और एक तन्हाई में क्यों आया? अल्लाह राजी हो जावे। इसलिए कहते 25% मखलूक पर मेहनत है और 75% खालिक को मनाना है। वो राजी हो गया, मसला हल हो गया। और वो नाराज हो गया, मेहनतें होती रही, नहीं चली। राजी करने के लिए क्या करे आदमी? हाँ, गिड़गिड़ाए, रोए। इसलिए कहते कि कहने वाले, सुनने वाले, निकलने वाले कसरत से, रोने वाले कम, मांगने वाले कम, अल्लाह को राजी करने वाले कम। ये तबलीग की जो गाड़ी चल रही है ना, ये आंसुओं के पेट्रोल से चलती है, आंसुओं के पेट्रोल से चलती है। अगर ये पेट्रोल कम मिला, इसका ईंधन कम मिला ना मेरे बुजुर्गों, ये चलेगी नहीं, चलेगी नहीं। जगह जगह जा जाकर अटकेगी, रुकेगी। क्या हुआ? ईंधन खत्म हो गया, जो ईंधन चाहिए था। इसलिए मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के खादिम सुना रहे थे कि जब भी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को जगाने के लिए मैं तहज्जुद के मौके पर गया, हजरत का तकिए को हमेशा आंसुओं से गीला पाया, रोने वाले थे। इसलिए मुल्क पर जब हालात संगीन आए और वो मसला आया था, और बड़े मसले आए थे, उम्मत की शरीयत पर वो आंच आ चुकी थी और उम्मत का मसला ये हल हो गया था, हल नहीं हो रहा था, और हुकूमत एक तरफ थी, सब थी। मौलाना अली में रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब रहमतुल्लाह अलैह नागपुर के, ये दोनों हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में हाजिर। हजरत जो कुछ करना था कर दिया, मखलूक को बता समझाना था समझा दिया, जो कुछ दुआएं करनी थी की। एक गुजारिश लेकर आए कि हजरत कुछ दुआ कर ले कि अल्लाह मुसलमानों के दीन की, ईमान की इस मुल्क में हुकूमती एतबार से हिफाजत फरमाए। रात भर हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, मांगते रहे। सुबह में फजर के बाद मौलाना अली में रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और कान में एक जुमला कहा, अल्लाह ने मान लिया। ये होता है, ये होता है काम, ये होता है रोना। तो ये होती है हुज्जत को पूरी करना, कि अपनी बिसात की पूरी कर ले, कि दिन भर मखलूक की खुशामद। इसलिए मियाँ जी महराब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जिसने खुशामद सीख ली उसने तबलीग सीख ली। मखलूक की खुशामद, अच्छे नाम से, अच्छा घुल मिलकर उम्मत के दुखड़े सुने, तसल्लियां दे, वो मोमिन जो मुसलमानों की तरफ से दी गई अज़ियत को बर्दाश्त करता है, फिर उनसे राब्ता नहीं जोड़ता। अल्लाह को वो बड़ा महबूब है जो एक कोने में पड़ा है और इबादतें करता है, लेकिन मुसलमानों का कोई उससे राब्ता नहीं है, वो पसंद नहीं है अल्लाह को, अल्लाह को पसंद नहीं है। पसंद तो वो है कि जो क्या करता है, कड़वी कोसेली सुनेगा, उम्मत की गमगुसारी में साथ देगा। अब उम्मत पर हालात आए ना, तो बेवकूफी मेरी और आपकी ये होती है, उम्मत की गलतियां सुनाने लग जाते हैं। दर हकीकत ये गलतियां सुनाने वाले वो लोग होते हैं जिनको कुछ करना नहीं होता है। ग़ज़वे उहद के बाद पूरी सीरत उठाकर देख लो, पूरी सीरत उठाकर देख लो, अल्लाह के रसूल ने कहीं ऐसा ना कहा कि तुमने वहां से जगह छोड़ी करके हालात हुए। सबको पता है कि जो इज्तिहादी मसला गलती हो गई, लेकिन उम्मत का हौसला नहीं तोड़ने दिया। एक मसला है कि जब हालात आए, उम्मत की गलतियां गिनाना शुरू, ये ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हुआ, और वैसा नहीं हुआ तो वैसा हुआ।
غزوہ احد کے بعد کئی آپ نے سنا کہ کئی سنا ہوگا اتنے بیانات میں اللہ کے رسول نے وہ 7 8 10 لوگ جو بچے ہوئے تھے ان کو بلایا اور بلا کر کہا تم نے جگہ کیوں چھوڑی تھی؟ مجھے مفتی صاحب سے تم نے جگہ کیوں چھوڑی تھی؟ تم یہاں سے کیوں گئے تھے؟ تم ہٹے کیوں تھے؟ کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ اس کے بعد کہا کہ نہیں کام کرنا ہے آگے، اور انہی لوگوں سے لے کر کرنا ہے۔ آسمان سے فرشتے تھوڑی لوگ اترے، یہی میرا عملہ ہے، یہی میرے لوگ ہیں، ان کو ہی لے کر کرنا، ان کو ہی آگے بڑھایا، ان کو ہی چلایا۔ پھر وہی لوگ نکلے ہیں اور وہی لوگ چلے ہیں۔ اگر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ ڈپٹ کر الگ کر دیتے ہاں تو مسئلہ کڑا ہو جاتا۔ حجت پوری کرنا، جو امت میں گھسنا ہے، امت میں چلنا ہے، امت میں پھرنا ہے، جس طرح سمجھا سکتے سمجھائے۔ مولانا ابراہیم صاحب کہتے آدمی کو سمجھانے میں کمی نہیں کرنی چاہیے، سمجھانے میں کمی نہیں کرنی چاہیے، سمجھائے اس کو آخری حد تک سمجھائے۔ میواتی کہتے نا اس کی بات، مولوی الیاس کی بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، لیکن وہ ایسا انداز سے کہہ رہے اگر نہیں سنتے تو مر جائے گا وہ، رحمت اللہ علیہ، مر جائے گا وہ۔ ایک تو حجت پوری، تو کہتے تھے پہلا تو یہ ہوگا اللہ کے پاس ہم حجت پوری کر دیں گے۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی ہم تو سارے عالم کا نظام بدلنے کے لیے نکلے، ورنہ جتنی قربانیاں دینی تھی اگر ہندوستان کے لیے دینی تھی تو ہندوستان سے زیادہ قربانیاں ہم دے چکے۔ دنیا کے آخری کونے پر ایک بھی انسان بستا ہے اس کی زندگی میں دین آ جائے، وہاں تک کیا قربانی دینی، یہ نیتوں کے ساتھ کرنا، یہ نیتوں کے وسعت ہے، وہاں تک کرنا۔ تو حجت پوری کرنا، دل کو اطمینان ہے، دل کو اطمینان ہے کیا یار کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، نہ کچھ نہیں ہوا نا تو دل اندر سے کچو کے لگاتا ہے، ہم اس کو سلاتے رہتے ہیں، سلاتے رہتے ہیں، سلاتے رہتے ہیں اس کو، چلو ہوتا ہے 4 5 لوگ ہو جائے گا، ادھر بھی گش بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، ہم سلاتے رہتے ہیں، لیکن وہ اندر سے کچو کے برابر مارتا رہتا ہے، مارتے رہتا ہے، وہ چھوٹ گیا، یہ چھوٹ گیا، وہ چھوٹ گیا، یہ۔ پھر فرماتے تھے کہ دوسری چیز تو یہ، ایک تو حجت پوری ہو جائے گی، اگر ہم حجت پوری نہیں کر سکے کم سے کم اللہ ہم پر رحم کھا کر ہاں ہماری برات ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یعنی ہمارا چھٹکارا ہو جائے، ہاں بھائی انہوں نے کیا تھا کچھ تو بھی، حجت تو پوری کرنا بہت آگے کی چیز تھی، وہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، یہ نہیں ہو سکا، کم سے کم اللہ کو رحم آ جائے گا۔ گاڑی میں 16 ساتھی 17 ساتھی جا رہے، کائے میں وہ ہوتی ہے نا لوڈنگ گاڑی، اس میں جماعت جا رہی، پولیس والے نے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد دیکھا تو ایک نے کہا بھائی جماعت ہے، غیر مسلم پولیس والا کہا اچھا جماعت ہے، دھارمک لوگ ہے، جانے دو، کیا کیا جانے دو۔ دل میں کہا ایک احساس آیا اللہ یہ ظالم پولیس والا، یہ غیر مسلم پولیس والا چھوڑ دے رہا، کیا ہے جماعت والے، کل قیامت کی نہیں تھی چھوڑ دے، یہ جماعت والے تھے، کیا تھے والے تھے، کر رہے تھے، فتنے فساد کا دور تھا، اور سب اپنی عیاشیوں کے سارے راستے کھلے ہوئے تھے، نکاح مشکل، زنا آسان، اور کیا ہے زنا کے لیے اب کوئی مسئلہ نہیں، زنا کے لیے اب جگہ چاہیے، کیا چاہیے جگہ چاہیے، تو کیا کریں گے ہاں ایسے ماحول میں یہ لوگ کر رہے تھے، برات ہو جاوے، چھٹکارا ہو جائے۔ اور وہ بھی عجیب ذات ہے، دوسرا پہلو اس کی ذات کا یہ ہے جب چھوڑنے پر آتی ہے نا، بڑوں بڑوں کو چھوڑتی ہے، حضرت شیخ نے لکھا نا وہ بڑا ظالم تھا تو ایک کتے کو دیکھا، اس کو کھجلی ہو گئی تھی، کھجلی کی خارش کی بیماری تھی، اس کو کیا کیا ہاں اس کو رحم آ گیا، کیسے تو بھی رحم آ گیا، اس نے اٹھایا اس کو مرہم وغیرہ لگایا، تو کیا کیا اس کو لا کر اس کو رکھا اور اس کو طبیبوں کے حوالے کیا، ڈاکٹروں کے حوالے کیا، وہ جو علاج کرتے تھے، اور کہا اچھا ہونے کے بعد اس کو چھوڑ دینا۔ کسی کہنے والے نے رات میں خواب میں کہا تو کتا تھا، ہم نے کتے کے ذریعے تیری مغفرت کر دی، حضرت شیخ نے لکھا۔ ایک ذاتی اس کا پہلو یہ بھی ہے، جب چھوڑنے پر آتی ہے نا معاف کر دو، ختم کرو اس کو۔
محدث کا نام بھول رہا ہوں میں، حدیث لکھ رہے تھے حدیث. پہلے زمانے میں ٹاک ہوتا تھا، وہ قلم کو سیاہی میں ڈبانا ہوتا تھا پھر لکھنا ہوتا تھا، اس طرح لکھا کرتے تھے. اب وہ لکھ رہے تھے، اب لکھتے لکھتے سیاہی گیلی ہوتی تھی اس زمانے میں، انک جو ہوتی تھی گیلی ہوتی تھی. اب وہ لکھے تو ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی لکھتے وقت، انہوں نے قلم روک دیا، قلم انہوں نے روک دیا. اب روک دیا تاکہ یہ اپنی غذا حاصل کر لے. اس نے جتنا پینا تھا وہ سیاہی کو پیا، اڑ گئی. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کیا گزری؟ آگے اللہ نے روزے نمازوں پر اتنی نظر نہیں کی، میری ایک مخلوق کی غذا کا تو نے انتظار کیا، غذا حاصل کرنے کا انتظار کیا، ہم نے تیری مغفرت کر دی. یہ ہماری برات ہو جائے میرے بزرگوں. اصل مسئلہ تو یہ ہے، دنیا کے جن مسائل سے ہم دو چار ہیں ان میں سے کوئی مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے. اور میری اور آپ کا چھٹکارا ہو جائے. یہ تبلیغ والے تھے، چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو. انہوں نے کیا اپنے بس کی کیا، بہت مصروف تھے، حالات ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے. اور اب پرائے تو پرائے، اپنوں کی بھی نظریں زہریلی ہو گئی تھی. اس پر انہوں نے کیا کیا؟ ہاں انہوں نے پھر بھی کیا. چھوڑ دو ان کو، کام ہو گیا ہمارا، کام ہو گیا میرے بزرگ. اور تیسری عجیب بات فرمائی، تیسرا عجیب مسئلہ کہا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ میرے کام کرنے والے امام مہدی کے لشکر میں ہوگی. تیسری بات اس لشکر کی جو خصوصیات لکھی ہے علماء نے وہ پوچھ لینا کبھی تفصیل. تو میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، دو کام تو کرنے. ایک تو اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے پاس ہم حجت پوری کر لیں، ہم اپنی بساط کی پوری کر لیں. یہ اعلیٰ درجہ، یہ بڑا درجہ ہے. دوسرا آخری درجہ یہ کہ میرا چھٹکارا اللہ کے پاس ہو جائے، اللہ کے فضل سے جنت میں چلا جاؤ. ورنہ جس کے ساتھ انصاف کا معاملہ شروع ہوگا، جس کا حساب کتاب ادھیڑنا شروع ہوگا، وہ تو پکڑا گیا. کمال تو اس کا یہ ہے کہ جس کے حساب اعمال نامے پر نظر کر دی جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے. ورنہ جس کا شروع ہو گیا، قریدنا شروع ہو گیا، نکالو اس کا، وہ تو پکڑا گیا، وہ تو پکڑا گیا. کیونکہ وہ بڑی حکیم ذات ہے، اس کے پاس ریا کا ذرہ برابر نہیں چلتا. 100% اخلاص مطلوب ہے. 19-20 بھی ہوگا تو نہیں چلے گا. ورنہ جس پر فضل فرما دے، چھوڑو، چل جانے دو. اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، تاکہ بعض لوگوں کو اندازہ یہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنم میں جانے والا، اندازہ ہو گیا اب جانے والا ہے. دیکھو اس کے نیک اعمال میں کچھ بچا ہے نہیں بچا ہے. کہا کہ اس کے پاس چند درود شریف کا وہ اعمال نامے میں ہے، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو. درود شریف ہے اس کے، چھوڑ دو. ہمارا چھٹکارا ہو جائے کل قیامت کے دن. میرے بزرگوں، اسی کے لیے مشورے، اسی کے لیے ہفتے میں جڑنا، اسی کے لیے مشورے، اسی کے لیے سب کچھ ہے. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہمارا. کیونکہ اللہ رب العزت راضی ہو کر جنت دے دے، ہاں یہ کمال ہے ہمارا. اور اس کے لیے محنت کرنا ہے، اس کے لیے نکلنا اپنی بساط کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق اور اپنی استطاعت کے مطابق نکلنا اور چلنا. مقصود ہے یہ تھکنا، یہ کھپنا، یہ بال بچوں کو چھوڑنا، نکلنے کے لیے نکلنا نہیں، بلکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس کے لیے چلنا. اس لیے مولانا ابراہیم صاحب کہتے آخرت کو اپنے کام پر نگران بناؤ. آخرت جب نگران رہے گی میرے بزرگوں تو پھر کام کا کر لینا آسان ہوگا، کیونکہ مقصد بہت بڑا ہوگا. اس دن ڈاکٹر شکیل صاحب بنگلور میں کہہ رہے وہ آدمی بیمار سمجھا جاتا ہے جس کے پاس کوئی بڑا مقصد نہ ہو. کہہ رہے تھے جس کے پاس بڑا مقصد نہ ہو نا وہ بیمار ہے، اس کی ذہنیت بیمار ہے. اس لیے کہتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے دماغ ہوتے ہیں نا، ان کے دماغوں میں خواہشات ہوتی ہے. جو بڑے دماغ ہوتے ہیں ان کے دماغوں میں مقاصد ہوتے ہیں، مقصد ہوتے ہیں. ہمارے دماغوں میں خواہشیں رہتی ہے، ایسا ہو جانا، ایسا ہو جانا. اور جن کے پاس مقصد ہوتے ہیں وہ عمل پر ہوتے ہیں. جن کے پاس مقصد ہوتے ہیں، من خاف ادلجا، جو ڈرتا ہے وہ چلتا ہے، جو ڈرتا ہے چلتا ہے.
اور جو چلتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے، جو چلتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے. تو کیا کرنا میرے بزرگوں؟ ہاں مقصد کہ جن کے دماغوں میں کوئی مقاصد، جو بڑے مقاصد نہیں ہے، وہ بیمار لوگ ہیں. کیا ہے؟ بیمار ہے. اور ہمارے پاس تو بہت بڑا مقصد ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور دوسرا اہم مقصد یہ کہ ساری امت جنت میں جانے والی بن جائے. اتنا بڑا پروگرام میرے اور آپ کے سامنے ہے، اتنا بڑا منصوبہ میرے آپ کے سامنے، ایک ایک فرد چلا جائے. اس سے بڑا کوئی مقصد ہو سکتا؟ اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہے. اتنا بڑا مقصد لے کر چلنا، اتنے بڑے مقصد کے ساتھ جب آدمی چلے گا نا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرے گا. نہیں، مقصد بڑا ہے، بہت دور جانا ہے اور بہت بڑا کام کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دل پر نہیں لے گا. اس لیے نبی سے کہا کہ نبی جی آپ صبر کرتے رہیے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب برداشت کر کے کونا پکڑ لینا نہیں. مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صبر اردو میں آ کر بڑا مظلوم لفظ ہو گیا، اس پر ظلم کر دیا ہم نے. صبر پر کیا کیا؟ ظلم کر دیا. اصل صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب کوئی ایک مقصد طے کر لینا اور اپنا کام شروع کر دینا. اب درمیان میں جو رکاوٹیں اور تکلیفیں آئیں گی اس کو برداشت کریں گے. اسے صبر کہتے ہیں، اسے صبر کہتے ہیں. ورنہ برداشت کر کے کونے میں بیٹھے اور حکمت مسئلے سے ایک طرف بیٹھو بھائی، مت پڑو جھمیلے میں، اپنا اپنا دیکھو اور ایک طرف بڑھ جاؤ. یہ بزدلی ہے اور اللہ کے رسول نے اس سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں تجھ سے بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں. اس لیے کہتے ہیں بزدلی اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یا تو ایمان ہوگا یا بزدلی ہوگی. کام کرنا ہے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ سے عافیت مانگ کر کرتے رہنا، اپنی بساط کی کرتے رہنا. اس لیے ایک شخص نے لکھا اور بڑی اچھی بات لکھی، یا تو امت دوڑتی ہے یا بیٹھ جاتی ہے، چلتی نہیں. یعنی کیا کرتے؟ دوڑتے ہیں بہت دور تک، بھاگیں گے خوب، یا تو کیا کریں؟ بیٹھ جائیں گے. چلنا نہیں سیکھا ہم نے. اور اصل چیز تو کیا؟ چلتے رہنا ہے. یہ چین کے لوگ ایک کہاوت کہتے ہیں، جو چلتے رہتے بہت دور تک چلتے ہیں، جو بھاگتے ہیں جلدی تھک جاتے ہیں. کیا کریں؟ چلتے رہے. مستقل مزاجی کے ساتھ چلنا، استقامت کے ساتھ چلنا، اخلاص کے ساتھ چلتے رہنا، اپنی بساط کی پوری کرنا. سب کریں گے بھائی انشاءاللہ. ابھی سے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا. انشاءاللہ بھی جماعتیں بنے گی. سب سے پہلے 4 مہینے کا ارادہ کرو کہ جن احباب کے 4 مہینے نہیں لگے وہ انشاءاللہ 4 مہینے جائیں گے. بتاؤ اس کے لیے کون تیار ہے؟ ارادے کرو، بعد میں ترتیب بنے گی انشاءاللہ. بتائیں، ارادے کرو. سب آدمی نکل سکتے ہیں، اپنی ترتیب بنائے. ڈاکٹر ماجد صاحب کہہ رہے تھے 3-4 سال پہلے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اے مولا کریم گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، خلوتوں میں جلوتوں میں جتنے گناہ ہوئے ان تمام کو معاف فرما. اے مولا کریم، اے مولا کریم، بہت ہوئی، بہت گناہ ہوئے. اے مولا کریم تو سب کچھ جانتا ہے. اے مولا کریم اس معافی کا قلم پھیر دے. اے مولا کریم معافی کا قلم پھیر دے. تو نہیں معاف کرے گا، معاف کرے گا. مولا کریم تیری ہی ذات رحیم ہے، کریم ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے. وہ معاف فرما دے. ایمان کی حلاوت نصیب فرما. اے مولا کریم نمازوں سے لینے کے ایسی نمازیں بنا دے جو تیری ذات عالی سے لینے کے فیصلے فرما دے. اے مولا کریم حقیقت والا علم نصیب فرما، غفلتوں کو دور کرنے والا ذکر نصیب فرما، اکرام کی بلندیاں نصیب فرما، اخلاص کی گہرائیاں نصیب فرما. تیرے راستے میں دیر کے لیے دور کے لیے نکلنا نصیب فرما. اے مولا کریم جان مال تیری امانت ہے، صحیح جگہ پر لگانے کے فیصلے فرما. جو مانگا عطا فرما.
مانگنا چاہیے تھا وہ بھی اپنے شان نصیب فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.